تو پھر جب کتاب آئی تھی تب انکار کیوں کیا؟ تب مان لیتے نا بات کو۔ تو مقصد یہ کہ جب ان کی کتاب والی بات بھی ان پر ہو چکی تھی نا، تو یہ اس سے بڑا سوال کر رہے تھے، اگر اب بھی اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات پوری کرے نا، یہ مانیں گے نہیں، پھر اس سے بڑی بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس عادت کو خود بیان کر رہا ہے، کہہ رہے کہ اس سے بھی بڑی بات ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ بڑی بات کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے کہا تھا فَقَالُوا، انہوں نے یہ کہا تھا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے کر کے۔ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ہم تو نہیں مانتے اللہ کو، ہمیں اللہ اگر ہے ہماری آنکھوں سے ہمیں سامنے کر کے دکھائیں، ہم دیکھیں گے پھر ہم مانیں گے۔ یہ بات ان کو جب سمجھائی گئی انہوں نے نہیں مانی۔ وہ واقعہ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا، اور پھر کس طرح سے پہاڑ پر لے کے گئے تھے، اور جب تجلیات الہی کا ظہور ہوا تو اس وقت میں سب کے سب پھر پکڑے گئے، سب مارے گئے۔ تو وہ جو کوہ طور بھی اس وقت راکھ ہو گیا تھا، اور وہ ایک پورا تفصیل سے الگ واقعہ ہے، تو وہ جو واقعہ تھا اس طرف اشارہ ہے، اور کہا کہ ان لوگوں نے اس سے بھی بڑی بات کی تھی کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے۔ فَآخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر ان کو کڑک نے پکڑا، ایک بجلی نے پکڑا، بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، ان کے اس نافرمانی اور ایک دلیری کی وجہ سے، جو اتنے یہ ہو گئے تھے کہ اب اللہ پر کلام کرنے لگ گئے تھے۔ تو فرمایا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، انہوں نے پھر ایک بچڑے کو پکڑ لیا، یعنی ایک بچڑا بنایا، من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ واضح ان پر بیانات آ چکے تھے، مراد کے واضح نشانیاں حق کی طرف سے آ چکی تھی، اس کے بعد ان لوگوں نے پھر بچڑے کو بنایا، یعنی اپنا معبود بنایا۔ تو فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ نے پھر بھی ان سے درگزر کر لیا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ غلبہ عطا کیا، واضح جیت عطا کی۔ مراد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت کے کفار پہ غالب آ گیا تھا۔ در حقیقت یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، لیکن کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت آنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے کئی چیزیں ہیں۔ اس میں سے اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں تو ایک چیز ہمیں یہ بھی اس میں سے ملتی ہے کہ جو نظام ہے نا قدرت کا، دین کے جو معاملات ہیں، اس میں ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، ایک۔ دوسرا، جب دین کی کوئی بات ہو رہی ہو اور دیندار لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، دیندار جو علماء ہیں، جو عاملین قرآن ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں دین پر، شریعت پر، قرآن پر، تعلیمات پر، ان لوگوں کا جو کردار ہو، تو پھر جب ان کے کردار کی بات آئے یا ان کے ذکر کی بات آئے یا ان کی تعلیم کی بات آئے یا ان کے انداز کی بات آئے، اس وقت اپنی عقل کو نہیں دوڑانا اور ایسے دینداروں کے امتحان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کیوں؟ جب ہم آزمانے کے لیے بعض بات کرنے لگ جاتے ہیں، در حقیقت ہم خود آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے یہ یہود پڑے، کہا تو انہوں نے یہ کہ سچے ہیں تو قرآن لائیں ایک ساتھ، اللہ نے انہی کو آزمائش میں ڈالا، کہا تمہاری بڑی بڑی باتیں پہلے پوری ہو چکی، اب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ اور جب ان لوگوں نے نہیں مانا اور ضد کی تو قرآن نے کیا کہا؟ فَآخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر بجلی نے انہیں پکڑا، اور بِظُلْمِهِمْ، وجہ یہ خود تھے، وجہ ان کا اپنا ظلم تھا، یعنی ان کی اپنی ہٹ دھرمی تھی، جب سمجھایا گیا نہیں مانا، اللہ نے پکڑ لیا۔ تو اس سے ایک چیز کیا ملی؟ یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، رزق کی تنگی، بیماریاں،